اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک عزیز میں جہاں جہل پیروں کا غلبہ ہے اور طرح طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح کی ایک کڑی جہل نجومیوں کی بھی ہے۔ تو آیا فال نکلوانا، جس کو عربی میں کہانت کہتے ہیں اور فال نکالنے والے کو کاہن کہتے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیں کہ یہ قطعی طور پر جو فال طوطے والوں سے اور نجومیوں سے نکلوائی جاتی ہے، ایسے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہانت کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو ملعون قرار دیا، اور جو کاہن ہے اس کی اجرت کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ دیکھیں، یہ بڑی مشہور روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے: الکاہن والمکہون والواشمۃ والمتوشمۃ ملعون۔ فرمایا کاہن کہانت کرنے والا اور کروانے والا دونوں ملعون ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو، ظاہر بات ہے ملعون کا معنی کیا ہے، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ الابعد عن رحمت اللہ۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور، رحمت الہی سے یہ دور ہیں۔ رحمت الہی سے دوری کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کب نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھیں تو طہارت حاصل ہو اور شیطانی کاموں سے یہ جو ہے وہ باز آئیں، اور پھر عجیب عجیب یہ لوگ ہیں، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ لکھا ہوتا ہے کہ ایک بار آئیے، بار بار آزمائیے اور قسمت بدلیے۔ سمجھ نہیں آتی بھائی، یہ لوگوں کی قسمت کیسے بدل رہے ہیں؟ خود جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اپنا ان کا کوئی گھر نہیں ہے، اور لوگوں کو طوطے کے ذریعے جناب گھر دلوا رہے ہیں، اور لفافے کھول کھول کے طوطا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طوطا علم غیب جانتا ہے اور نبی کے علم غیب کے منکر بیٹھے ہیں۔ کیسے مطلب یہ درست ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ جو ہیں، ان کے پاس حضور نے جانے سے منع کیا، پہلے منع کیا پھر وعید بھی فرمائی۔ دونوں روایتیں آپ دیکھیں، مشکوٰۃ شریف کا یہ میرے پاس صفحہ ہے 392، روایت سنیں، حدیث سنیں۔ عن معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امورا کنا نصنعها فی الجاہلیۃ کنا نأتی الکہان قال فلا تأتوا الکہان۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم کچھ کام زمانہ جہلیت میں کیا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم نجومیوں کے پاس جاتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا فلا تأتوا الکہان، تم نجومیوں کے پاس مت جاؤ۔ لا تأتوا نہیں ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ جب کسی کام سے اللہ اور اس کا رسول منع کرتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام برا ہے، اور اگر کسی کا حکم دیتا ہے اللہ رسول تو اس کا مطلب وہ کام اچھا ہے، اس میں فوائد ہیں، اس میں برکات ہیں۔ مثلا دیکھیں، قرآن مجید نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، یا ورکعوا مع الراکعین، باجماعت نماز پڑھو۔ اس کا مطلب نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، باجماعت نماز پڑھنا اور اچھا عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی اچھا عمل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ماہ رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو، اس کا مطلب روزہ رکھنا اچھا ایک عمل ہے۔ لیکن جہاں قرآن نے منع کیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ ساتھ ہی علت بتا دی کہ یہ برا کام ہے اور برا راستہ ہے، اس راستے کا اسراء کا کبیرہ ہی نہیں بننا۔ اسی طریقے سے لا تشربوا الخمر، حضور نے فرمایا شراب مت پیو، اس کا مطلب شراب بری چیز ہے، برا عمل ہے، اس سے تم جو ہے وہ گریز کرو۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا فلا تأتوا الکہان،
کہ کاہن اور نجومیوں کے پاس مت جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ان کے پاس جائے گا وہ برا کام کرتے ہیں، وہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جی یہ پہلے بھی تھا، وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، مطلب شیاطین کوئی نہ کوئی اوپر سے آسمانی مطلب خبریں دے دیتے تھے، پھر اللہ نے مطلب رجم ستاروں کے ذریعے کیا، پھر یہ اوپر نہیں جاتے۔ اب بھی غیب کے دعوے کرتے ہیں، کوئی 100 میں سے ایک بات سچی نکل آئے، اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ یہ مطلب علم غیب کا کہ مدعی بن گئے اور علم غیب انہوں نے بتا دیا، نہیں۔ علم غیب اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے محبوب بندوں کے پاس ہے، ان پلیتوں کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ لہٰذا طوطے پر اعتماد کرنے والے، لفافے پر اعتماد کرنے والے، ان کو چاہیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ مت جائے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ان کے پاس جائے گا، ذرا ان کے پاس بیٹھ جائے گا، 40 دنوں تک اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا عقیدہ غلط ہو جائے گا نا، نظریے کی وجہ سے، یہ عقیدے کی وجہ سے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مجھے علم غیب بتائے گا، طوطا خبر دے گا علم غیب کی، جی۔ یا وہ نجومی جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، نماز کے وقت وہ بیٹھا رہتا ہے جھونپڑی میں یا چھتری میں، وہ کیسے مطلب ہے کہ آپ کو صحیح گائیڈ لائن دے گا؟ اس لیے علماء کے پاس جائیں، صلحاء کے پاس جائیں، اصفیاء کے پاس جائیں، جی، صوفیہ کے پاس جائیں، اور ان لوگوں سے جو ہے وہ، یہ ڈاکو ہیں قوم کے، ان سے جو ہے وہ گریز۔ اگر ایک پروفیسر اس نے لکھا ہوا ہے تو پروفیسر تو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے جا کے، وہ تو یونیورسٹی میں جا کے معزز طریقے سے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھائے، اس کا کیا کام ہے کہ وہ روڈوں پر دھکے کھا کے لوگوں کی قسمتیں بدل رہا ہے اور اپنا کوئی گھر ہی نہیں بنا رہا۔ اس لیے ان کی جو شیطانیاں ہیں ان سے جو ہے وہ گریز کریں، جی۔ ہاں البتہ فال نکالنا تو مطلقاً حرام ہے، لیکن فال لینا، جس کو عربی میں فال ہی کہتے ہیں، یہ جائز ہے، اور اچھی باتوں میں بالخصوص کیا ہے؟ جائز ہے، اور بری باتوں میں یہ بھی ناجائز ہے۔ دیکھیں مشکاۃ شریف کی یہ روایت موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا طیرۃ وخیروا الفال قالوا وما الفال قال الکلمات الصالحۃ یسمعها احدکم متفق علیہ۔ مطلب کیا ہے اس روایت کا؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ جن کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، سرکار فرما رہے تھے لا طیرۃ، لا طیرۃ، یہ فال نکالنا کوئی نہیں ہے، یا وہ طیرہ کا معنی وہ پرندہ بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں باہر نکلتے تھے کہ اگر پرندہ دائیں طرف سے نکلے تو کہتے تھے یہ کام ٹھیک ہے یار، کرنا چاہیے، بائیں طرف سے نکلتے پھر کہتے چھوڑو یار یہ برا کام ہے، اس سے رک جانا چاہیے، جی۔ آج بھی کئی ہمارے لوگ آنکھ ذرا جھپکتی ہے، کہتے لوگ یار یہ تو کوئی مطلب یہ ہو رہا ہے وہ، ایسی کوئی بات نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی ساری چیزیں ہیں۔ حضور نے لا طیرۃ، جی، ان کہہ کے حضور نے ان کی نفی فرمائی، فرمایا کہ یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ بعض روایات میں ولا حامۃ بھی آتا ہے، ولا سفر، یہ بھی روایت جو ہے وہ ملتی ہے۔ فرمایا وخیروا الفال، فرمایا فال لینے کو اختیار کرو، فال نکالنا حرام، فال لینا حلال۔ قالوا وما الفال، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فال کیا چیز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الکلمات الصالحۃ یسمعها احدکم، فرمایا نیک کلمے جو تم میں سے کوئی ایک سنتا ہے، جی۔ تو یہ کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نجومی ہیں ان کے بارے میں پورا مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ علم نجوم دو طرح کا ہے، ایک جائز ہے اور دوسرا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر حساب و کتاب کے لیے علم نجوم سیکھتے ہیں یا علم التوقیت سیکھتے ہیں تو جائز ہے، جیسے تاریخ بتانا، جی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں بھی غلام حسین شاہ صاحب علم نجوم جانتے تھے، قول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بھی اس پر جو ہے وہ عبور تھا، تو یہ جو ہے وہ جائز ہے۔ تاریخ بتانا یا جنتری بنانا یا نماز کے اوقات تیار کرنا، کیلنڈر اسلامی تیار کرنا، یہ علم نجوم بالکل جائز ہے، جی۔ اور دوسرا علم نجوم ناجائز ہے، اگر خفیہ باتیں یا پیشن گوئی والا نجوم سیکھا تو یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ ایسے نجومیوں کی اکثر باتیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں، اور جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک،
فرمایا کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، لہٰذا جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ تو اسی علم نجوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں جادو سے تشبیہ دی ہے، لہٰذا یہ علم نجوم جو ہے یہ نجومی والا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ چنانچہ مشکاۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم کا ایک حصہ حاصل کیا تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے ایک شعبہ اور ایک حصہ جادو کا حاصل کر لیا ہے، لہٰذا یہ علم نجوم جس میں جھوٹ بولا جائے، جھوٹیاں پیشن گوئیاں اور طرح طرح کی باتیں کی جائیں، یہ جو ہے وہ منع ہے۔ البتہ علم جعفر سبحان اللہ یا حروف ابجد کا علم جو ہے یہ سیکھنا بالکل جائز ہے، اور اس کے موجد ایک تحقیق کے مطابق اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں۔ دیکھیں مشکات میں ایک روایت بھی باقاعدہ حوالہ کے طور پر آپ دیکھ لیں، 352 صفحے پر یہ روایت ہے، عن معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت ومنا رجال یخطون۔ جی حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کی ہم میں کچھ مرد ہیں کہ جو یخطون یعنی علم خط لکھنا، رسم الخط اور یہ علم جعفر وغیرہ جو ہے ان کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا نبی من الانبیاء یخطو، نبیوں میں سے ایک نبی گزرے، غالباً آقا ادریس علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ وہ یہ خط سیکھتے تھے، فمن وافق خطو بذالک، تو فرمایا ٹھیک ہے جس کا خط ان کے خط کے موافق ہو گیا تو وہ جائز ہے۔ تو لہٰذا علم ابجد کوئی مستقل علم نہیں ہے، بلکہ 8 اس کے لفظ ہیں کہ جن سے ہر حرف کے نمبر اور حروف اور عدد ہر ایک سے واضح ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت نے شمس بستان رضا میں اس کو ذکر کیا، اور بھی ہمارے علماء نے ذکر کیا، تو یہ کیا ہے جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے عدد، وظائف، تعویذ، علم حساب، تاریخ نکالنے کا جو ہے وہ علم آتا ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو ہر قسم کے نجومیوں کی چالوں سے محفوظ رکھے، اور صحیح جو اولیاء کرام ہیں، صلحاء ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہونا کی توفیق عطا فرمائے۔ صحبت سالک ترا سالک کند، صحبت طالق ترا طالق کند، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔